إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا بزرگان محترم عزیز نوجوان دوستو بھائیو ابھی پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے پانی سے ہونے والے بڑے بڑے نقصانات کے بارے میں ہم نے کچھ سنا معلوم کیا اور خود اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ کس کس طرح کے نقصانات اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو ان میں ہونے والے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، کہ کتنوں کو خود اپنے بنائے ہوئے مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوا، ادھر ادھر کیمپ میں، مسجد میں، شادی خانے میں کہیں بھی ان کو ٹھہرایا گیا تو وہ جا کر وہاں رہنے لگے بیچارے۔ اور کتنے ایسے مکانات بھی کہ جو زیادہ پختہ نہیں تھے تو اس پانی کے سیلاب میں بالکل ڈھہ گئے، ختم ہو گئے، بنے بنائے گھر گر گئے، یہ سب جو حالات پیش آئے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں آپ لوگوں کے سامنے گھر کی نعمت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے برتنے کے لیے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، کیا احکام دیے ہیں، کیا آداب بتائے ہیں، یہ بھی ہم معلوم کرتے جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ لوگوں تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے، چھوٹی بڑی، دکھنے میں آنے والی، نظر نہ آنے والی، ہر طرح کی نعمت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے ہی تم کو ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر کی نعمت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں احسان کے طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اپنے گھروں میں سے سکون کا سامان بنایا ہے، کہ تم اپنے گھروں میں راحت اور آرام کرتے ہو۔ تھکا ماندہ انسان باہر سے جب آتا ہے تو یقیناً اپنے گھر کو بہترین پناہ گاہ سمجھتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں آرام اور سکون میسر آتا ہے۔ یہ گھر انسان کو بارش سے، دھوپ سے، سردی سے، مختلف چیزوں سے یہ گھر جو نا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح سے انسان اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، کہ انہیں اور لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھنا بھی یہ گھر ہی کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ تو الغرض انسان اپنے گھر سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جب میسر ہوتی ہے، خاص کر اگر اس کا اپنا ذاتی مکان اگر ہو جائے، کرائے کے مکان میں بھی رہتے ہوئے یقیناً سارے فائدے بندے اٹھاتے تو ہیں، لیکن جب ذاتی مکان انسان کا میسر آ جائے تو یہ اور بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا جو کرم ہوتا ہے۔ تو ایسے نعمت کو پا کر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف توجہ دینی چاہیے، کہ اس نعمت کے برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا آداب بتائے ہیں، کیا احکام ہم کو بتائے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں
ملتی ہیں تو اس میں سے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہوں گا کہ بندہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اس کی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور باہر کا آدمی گھر میں اندر آتا بھی ہے، تو ان دونوں موقعوں پر بندے کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور جو دعائیں اس متعلق بتائی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ مختلف اوکیشنز کے لیے جو بھی دعائیں بتائی جاتی ہیں ان دعائیں ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ہمارا اپنا یہ جو نا کیا شکایت ہوتی ہے، یہ واویلا مچاتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری مشکلوں کا ہمیں سامنا ہے۔ بندہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتا ہے، جو احکام بتائے جاتے ہیں، جو تعلیمات اس کو دی جاتی ہیں، ان تعلیمات پر وہ توجہ نہیں دیتا اور ان سب سے غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اور جب گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں تو بس اس کی شکایت لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی دعائیں بتائی گئیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ہمیں دعائیں بتائی گئیں کہ ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر بندہ جب گھر سے باہر نکلے چھوٹی سی دعا ہمیں بتائی گئی کہ بندہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پیاری دعا ہے، دیکھیے کہ بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے نکل رہا ہے، کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ آگے میرے اپنے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو یا کوئی اور کوئی جانور میرے اوپر حملہ کر دے، یا کسی اور کاٹنے والا کوئی کتا نہ مجھے کاٹ دے، یا کوئی زہریلا سانپ بچھو کسی بھی طرح کی ہر طرح کی آفتوں سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے بندہ نکل رہا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، تو میرے اپنے ساتھ بھی کچھ نہ پیش آئے، اور میں اپنے پیچھے میرا گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس گھر پر کسی کی بری نظر نہ پڑے، کوئی چور اچکے نہ اس کے اندر داخل ہو جائے، یا کوئی اور میرے اپنی جو کہ گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کوئی اندر نہ آ جائے۔ ان تمام سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کہ میں نکل رہا ہوں تو میرے اپنے گھر کی حفاظت تیرے حوالے کر رہا ہوں پروردگارا، یہ جو اعتقاد لے کر نکلتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بندہ کہتا ہے کہ ہاں میرے اپنے اندر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے عنایت کر دے، طاقت دے دے کسی کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی بھی جانور، کوئی بھی ڈاکو، کوئی بھی چور، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ مجھے دے دے تو میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو یہ ہر باہر نکلنے والا جب اس طرح سے دعائیں پڑھ کر نکلتا ہے تو تب یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بات حدیث میں بتائی گئی کہ جب بندہ اس طرح سے کہہ کر نکلتا ہے تو بس آواز آتی ہے کہ ہاں تمہارا سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، تم کو اب کسی اور کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور جب گھر میں داخل بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں آداب بتائے گئے۔ سب سے پہلے دعا ہم کو پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، کہ ہم اللہ ہی کے نام سے داخل بھی ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے نام سے ہم نکلتے بھی ہیں۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہمارے اپنے رب پر ہمارا اپنا پورا بھروسہ ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، کہ داخل ہوتے ہوئے جو کچھ خیر ہے وہ بھی میں مانگتا ہوں، باہر نکلنے میں جو خیر ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں آداب بتائے گئے کہ بندہ جب گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے گھر میں میرے لوگ رہتے ہیں، میں انہیں کیا سلام کروں گا، حالانکہ ہمارا اپنا یہ سلام یعنی کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ میرے اپنے گھر والے سب سے زیادہ میری اس دعا کے مستحق ہیں، سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں کو یہ دعا دوں۔ تو
تو یہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتے، بس کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، جیسے چاہے داخل ہو گئے، جیسے چاہے نکل گئے۔ تو ہمیں دعا بتائی گئی اور یہ ہم کو ادب بتایا گیا کہ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے چاہے اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو تو تم سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بتایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو وہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، کہ سلام کر کے اپنے گھر میں کسی اور کے گھر میں جب داخل ہوں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ہم لوگ اپنے گھروں کو خیر و برکت سے محروم کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر میں سلام کی اس کیا ہے سنت کو بھول جاتے ہیں۔ تو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں سلام کر کے داخل ہونے کی قرآن میں بھی تعلیم دی گئی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے۔ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا تو ایسی صورت میں ہمیں اجازت لینے کی بات قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ جب تم کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو ایسی صورت میں تمہیں اجازت لینی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی اور کے گھر میں اچانک جا کر گھس جائے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے باہر سے ہی سلام کی آواز بلند کرے، زیادہ بہتر ہے، یا کم سے کم کچھ ناک کر دے، دروازہ کھٹکھٹا دے اور اپنے گھر میں داخل ہو۔ پتہ نہیں خود ہماری اپنی بچیاں، ہمارے اپنی گھر میں رہنے والی ہماری ماں کون کس حالت میں رہے گا کہ اچانک ہم داخل ہو جائے تو ہم خود ایسی چیز دیکھ نہ پائیں جو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ خود اپنے ہی گھر میں بھی داخل ہو تو تب بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ اشارہ ایسا کر دینا چاہیے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے۔ اور دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ اجازت لینی چاہیے، اور اجازت زبان کھول کے، یا تو وہی ناک کرتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، لوگ آ کر آپ کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو آپ بلند آواز سے سلام کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ آپ 3 مرتبہ اجازت لیں۔ اگر 3 مرتبہ اجازت لینے کے باوجود آپ کو کوئی جواب نہیں دیا گیا تو مطلب یہ کہ گھر والے شاید نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت کوئی ان کو خلل انداز ہو، کہ ان کے اپنے کاموں میں کوئی اس وقت خلل پیدا کرے، وہ اس لیے آپ کو یا کسی اور بھی آنے والے کو گویا اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو آدمی برا مانے بغیر ویسے ہی واپس لوٹ جائے، یہ بھی ہمیں بتائی گئی بات۔ اور ہمیں آداب یہ بھی بتائے گئے کہ آدمی جب کسی اور کے گھر میں جا کر جب اجازت لیتا ہے تو اسے دروازے میں یا کہیں اور کسی طرح کا کوئی سوراخ یا کوئی چیز ہو تو اس میں سے جھانکنا نہیں چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ ایک صحابی اسی طرح سے آپ کے پاس آئے اور آپ کے حجرے میں اجازت لینے کے لیے باہر ٹھہرے تھے، لیکن وہ اپنی آنکھ سوراخ میں لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ تو یہ سب ہمارے لیے آداب بتائے جاتے ہیں گھروں میں داخل ہونے کے لیے۔ گھر یقیناً آدمی کا جنگل میں تو نہیں ہوتا ہے، اس کے اپنے کیا ہے اڑوس پڑوس میں بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آدمی جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھے، پڑوسیوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہماری وجہ سے بالکل بھی نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا کہ واللہ لا یؤمن، قسم کھا کر آپ نے بتایا کہ وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ یہ بات آپ نے بتائی۔ صحابہ پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں پوری طریقے سے آزاد ہوں، جو چاہے میں اپنے گھر میں کر سکتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ بلند آواز سے
گانا بجانا اپنے گھروں میں کرتے کہ پڑوسیوں میں پتہ نہیں کون نماز پڑھنے والا ہوگا یا کسی اور کام میں کسی بھی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں تو تم کو کیا تکلیف ہے۔ پڑوسیوں کا بہت ہم کو خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی وصیتیں کرتے رہے، مجھے تو اندیشہ تھا کہ کہیں ایک مرتبہ آپ یہ حکم بھی لے کر آ جائیں گے کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ بھی دو۔ تو کتنا زیادہ پڑوسیوں کا ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوں لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے پڑوسیوں کو کسی طرح کی ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ نہ شور شرابہ، نہ گانے بجانے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گھروں میں خواتین بھی ایسے کچھ کر لیتے کہ اپنا گھر پاک صاف رہ جائے، کچرا ہے باہر کے باہر پھینک دیا، بازو گھر کے پاس پھینک دیا، اب وہ بیچارہ آتا ہے دیکھتا ہے بھئی یہ کس نے پھینک دیا، پھینک کر دروازہ فوراً بند کر لیا جاتا ہے۔ ان کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ میرے اپنے پڑوسی کا گھر بھی پاک صاف ہو، کیا مجھے اس کا خیال نہیں رکھنا ہے؟ بہرحال ہمارے اپنے پاس گھروں میں رہنے کے جو آداب ہوتے ہیں تو ان آداب سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں گھروں میں اٹھانے والے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں کو قبرستان بنا کر نہ رکھنے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو بات بتائی کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اور نمازیں ہیں وہ سب بندہ اپنے گھر میں پڑھے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں ادا کرنے سے بھی سنت نفل جتنی بھی نمازیں وہ گھر میں ادا کرتے ہیں تو وہی افضل ہے۔ اگر بندہ نماز ادا کر کے گھر جا سکتا ہے سیدھے تو اس کو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہاں فرض نماز میں نے گھر میں ادا کر لی، باقی اور نمازیں میں اپنے گھر میں جا کر پڑھوں کہ میرے اپنے گھر میں بھی جب میں نمازیں پڑھوں گا تو اس کی وجہ سے بھی خیر و برکت اترے گی ان کی۔ لیکن آج ہمارے اپنے لوگ جہاں تک خواتین ہیں نماز گھر میں پڑھتی ہیں، لیکن مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری نمازیں مسجد میں پوری طریقے سے ادا کر کے ہم کو نکل جانا چاہیے۔ گھروں میں جا کر ایک یعنی کہ کوئی 2 رکعت نفل بھی پڑھنے کا کوئی اہتمام بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو نمازیں ہمیں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ نماز ایک ایسی عبادت کہ اس عبادت میں کئی عبادتیں داخل ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس میں بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے اور ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس ایک عبادت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ گھروں میں اگر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان کا وہاں بسیرا نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہاں شیطان بالکل بھی پناہ نہیں لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ بھئی اب آپ کے لیے یہاں رات گزارنے کے لیے پناہ نہیں ہے۔ 2 باتیں آپ نے بتائی کہ جب گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اللہ کا نام لے، اور جب کھائے تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ آپ کے لیے پناہ ہے اور آپ کے لیے کھانا بھی نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ نکل جاتا ہے۔ تو جس گھر میں کثرت سے تلاوت کلام پاک ہو تو یقیناً یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اگر آدمی صحیح طریقے سے جیسے تلاوت کرنی چاہیے اس طرح سے اگر پورے قواعد تجوید وغیرہ کی ان سب رولز کو فالو کرتے ہوئے جب اچھی آواز میں تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں۔
تو اس لیے آدمی کو ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا تو چاہیے، ورنہ ہم لوگ نہ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں تو پھر کسی عامل کا چکر کاٹو کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، کوئی دم کر کے دیا، فلاں چیز لا کے گھر میں لگا دیا۔ یہ آپ نے ہمیں سب سے بہترین طریقہ بتایا کہ اپنے گھر کی حفاظت خود اپنے ہاتھوں میں ہے، کہ ہم نمازوں کا اہتمام گھروں میں کریں گے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار وغیرہ کا، تو پھر ہمارے اپنے گھر ان شیاطین کی شر سے اور ان کی مصیبتوں سے، آفات سے ہمارا اپنا گھر بالکل محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں ان سب باتوں کا بھرپور خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے گھر تلاوت سے بھی آباد ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنا گھر بالکل سجا لیا، پینٹنگ سے، ہر طرح کی ایک سے ایک قیمتی چیز سب میں نے اپنے گھر میں لگا لیا تو یہ گھر میرے اپنا آباد ہو گیا، یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اصل آبادی گھر کی روحانی آبادی ہوتی ہے، کہ جہاں بندہ اپنے پروردگار کو اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی نعمت سے نواز دیا، تو اس نعمت کے شکر کا سب سے بہترین، اس کے کہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری گھر میں ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے گھر کو بالکل خالی رکھیں، اپنے گھر کو دور رکھیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ کچھ آداب اور کچھ احکام میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائے کہ ہمارے اپنے گھروں کا کس طرح سے آباد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جیسا چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کر لوں، کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ لوگوں یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری نگرانی کرتا رہتا ہے۔ تو گھر کو آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہاں اس میں میں آزاد ہوں، گھر کا دروازہ میں نے بند کر لیا تو اب اس کے بعد کون دیکھنے والا ہے؟ میں اپنی بیوی کو ماروں پیٹوں، اس کے ساتھ بدسلوکی کروں، میرے اپنے بچوں پر زبردستی کروں، ظلم کروں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ بالکل کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہمیشہ ہو رہی ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جیسا اس کو سلوک کرنا چاہیے، جو حقوق ان کے ادا کرنے کا ہم کو بتایا گیا، ان سب باتوں کا ہمیں پاس و لحاظ برابر کرنا چاہیے۔ آدمی عام طور پر یہی سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں تو اس لیے گھر کے کسی بھی کام کو مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے، باہر کا جو بھی کام ہے میں کر لیا، لیکن گھر میں ضرورت پڑنے پر اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر برتن دھو لیا یا کپڑا دھو لیا یا کوئی اور کام کر لیا گھر کا، تو سمجھتا ہے کہ میری اپنی حیثیت گر جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بہترین اور افضل انسان، آپ خود اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے ہیں مختلف کاموں میں، تو پھر میں اور آپ کون ہیں میرے بھائی؟ تو یہ سب ہمیں اپنے گھروں کے تعلق سے باتیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ گھر ہمارے اپنے بہت سارے عیوب اور ہمارے اپنے اندر جو کمی ہوتی ہے ان سب کو بھی چھپا لیتی ہے چیز۔ بندہ اس کے اپنے گھر میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بس جانتا ہے۔ لیکن آدمی گھر میں بند ہو جائے، صرف پانیوں کا گھونٹ پی کر بھی زندہ رہے تو دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ہاں اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری بھی کرتے رہو، کتنے اس میں بیمار ہوتے ہیں، کیسا کیسا انسان ہوتا ہے کہ بالکل محل نما اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کا پڑوسی اگر معمولی گھر میں ہے تو اس کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی کہیں بیمار تو نہیں، 2 دن 3 دن کا بھوکا تو نہیں، میں اپنے گھر میں بالکل صحیح ہوں، کھا پی رہا ہوں، میرے اپنے بچے تندرست ہیں، سلامت ہیں، تو بس کافی ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے کہ گھر کی شکل میں بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی نعمتیں برقرار رکھتے ہوئے اور بھی مزید دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر
اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کب ہماری یہ نعمت چھین لے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں دینے پر قادر ہے وہیں لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے ہماری اپنی زندگی میں کہ کتنے کیسے کیسے لوگ بڑے بڑے محل نما گھروں میں رہتے تھے، آج ان کے لیے گھر تک میسر نہیں ہے، ذاتی مکان، کرائے کے مکان میں، جھوپڑ پٹی میں کہیں بھی رہتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب ناشکری ہو، نعمتوں کی قدردانی نہ ہو تو اللہ رب العالمین دی ہوئی نعمت کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو محسوس کریں، پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔